اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل جس کے واقع ہونے کی نسبت زمانہ حال یا مستقبل میں فاعل کی طرف کی جاتی ہے. اچھا، اس میں بھی مضارع معروف اور مضارع مجہول. آپ کو ایک بات میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی تھی ذہن نشین کرانے کے لیے کہ جب آپ فعل معروف کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی. معروف کہہ کر آپ کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی. اچھا، اور اگر آپ اس سے پہلے لگاتے ہیں ماضی تو اب آپ اس میں اضافہ تھوڑا سا کریں گے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو ماضی میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں مضارع کا لفظ جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فعل جس میں دو زمانے ہوں، ایک زمانہ نہیں بلکہ دو زمانے ہوں، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل یعنی پریزنٹ یا پھر فیوچر. دونوں زمانے اس ایک فعل کے اندر پائے جاتے ہیں. اور اب ترجمہ بیک وقت ایک ہی وقت میں دونوں کا تو نہیں لیا جا سکتا. ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی کام یا تو حال میں ہوگا یا پھر فیوچر میں ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی کام ایک ہی وقت میں یعنی کہ حال میں بھی ہو، ابھی بھی ہو رہا ہو اور مستقبل میں بھی ہو. ایک ہی وقت کے اندر نہیں ہو سکتا. یعنی وقت یا تو حال کا ہوگا یا پھر وقت جو ہے وہ مستقبل کا ہوگا. تو لیکن دو اس کے اندر زمانے پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس زمانے کو آپ اس فعل کو پڑھتے ہیں، فعل کو کسی عبارت میں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے غور کرنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر حال کا ترجمہ لینا چاہیے، زمانہ حال کا ترجمہ لینا چاہیے مضارع سے، یا پھر زمانہ مستقبل کا ترجمہ لینا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کسی کے ہاں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس وقت اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا کال پر کسی نے آپ سے پوچھا، فون کیا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، تو آپ وہاں پر یہی کہیں گے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. انا اکل الطعام، میں کھانا کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا میں کھانا کھاتا ہوں. یہ ترجمہ اس کا بنے گا. اب یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کھانا کھاؤں گا. اچھا، دوسری صورت یہ بن جائے گی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا بلکہ آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر گئے ہیں یا اپنے گھر میں ہیں اور کھانا کچھ دیر کے بعد کھائیں گے. اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ اس وقت کیا کر رہے ہو، تو آپ کہیں گے اس وقت تو کچھ نہیں کر رہا. اچھا، بعد میں کیا کرو گے؟ 10 منٹ کے بعد آپ کا وقت چاہیے، اب کیا کرو گے؟ آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں کھانا کھاؤں گا. اس وقت بھی انا اکل الطعام آپ یہی کہیں گے کہ میں کھانا کھاؤں گا. اب آپ اس سے مستقبل کا ترجمہ مراد لیں گے، مستقبل کی بات کریں گے. دیکھیے دونوں میں صیغہ ایک ہی ہے، لیکن ایک میں آپ مستقبل حال کا ترجمہ لے رہے ہیں اور دوسرے کے اندر آپ مستقبل کا ترجمہ لیتے ہیں. تو یہ ہے مضارع کی آپ کو تعریف بیان کی. اب معروف جب کہا تو معروف میں آپ نے تھوڑی سی بات ایڈ کرنی ہے. معروف کا مطلب کہ فعل کی نسبت زمانہ حال یا مستقبل میں فاعل کی طرف ہو. اچھا جی، فعل مضارع معروف بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مضارع معروف بنانے کا پہلے تو یہ اہم چیز ہے کہ مضارع معروف بنتا کس سے ہے. اچھا جی، فعل ماضی کس سے بنتا ہے؟ کوئی ایک اسلامی بتائیے. مصدر سے. شاباش. فعل ماضی بنتا ہے مصدر سے، اور فعل مضارع یہ کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی سے. ٹھیک ہے، فعل ماضی معروف سے، مطلقاً فعل ماضی سے نہیں بلکہ اچھا جب فعل ماضی مطلقاً کہا جائے نا تو اس سے مراد معروف ہی ہوتا ہے، مجہول نہیں ہوتا. جب آپ نارمل کہیں فعل ماضی فعل ماضی فعل ماضی تو پھر مجہول کی طرف ذہن لے کر نہ جائیں، بلکہ نارمل ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس سے مراد ماضی معروف ہی ہے. اچھا جی، تو فعل ماضی معروف سے فعل مضارع بنتا ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ 4 حروف اپنے ذہن میں رکھ لیں، الف تا یا نون. الف تا یا نون یہ 4 حروف، اس کو اتین، اس کا مجموعہ ہے اتین. الف اتین یعنی الف تا یا نون. اپنے
اپنے آپ طور پر کم از کم 3 مرتبہ اس کو دہرا لیں، اتین، الف تا یا نون، الف تا یا نون۔ الف تا یا نون، الف تا یا نون، الف تا یا نون، الف تا یا نون، اتین، الف تا یا نون، الف تا یا نون، اتین، الف تا یا نون، الف تا یا نون، حروف اتین، الف تا یا نون۔ یہ جو 4 حروف، ان 4 حروف کے 3 نام ہیں، الف تا یا نون کے 3 نام ہیں، اس کو ذہن نشین رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ عربی کتابیں، خاص طور پر بڑی کتابیں یا پرانی عربی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں ان تینوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک اس کا نام ہے حروف اتین، اردو میں جب پڑھیں گے تو اتین کر کے آپ پڑھتے ہیں، اتین اس وقت نہیں پڑھا جاتا، اردو میں بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، عربی کے اندر بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک تو اس کا نام حروف اتین ہے، دوسرا حروف مضارع، اور تیسرا علامت مضارع۔ میں اس لیے مضارع نہیں کہہ رہا، ہماری زبان پر مضارع ہی تھا، ہم لوگ مضارع ہی پڑھتے تھے، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ مضارع جب آپ اردو بولتے ہیں تو اردو میں پھر مضارع کہا جائے گا۔ زواد جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، سواد اردو کا لفظ ہے۔ تیسرا، بعض اسلام بھی رمضان کو رمضان اردو بولتے ہوئے رمضان کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی رمضان ہی کہنا چاہیے، یہی مناسب ہے، کیونکہ رمضان جب آپ اردو میں بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو رمضان، مجھے یاد نہیں ہے، فیاض بھائی آپ بتائیے گا اگر میں کہیں مسٹیک کروں، کہ قبلہ امیر اہل سنت سے رمضان سنا ہو، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے کہ امیر اہل سنت رمضان المبارک ہی غالباً فرماتے ہیں، اور ہاں عربی کے طور پر اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ رمضان کہیں گے، کیونکہ عربی میں سواد ہے ہی نہیں، تو آپ عربی کے طور پر اگر بولیں رمضان المبارک تو ٹھیک ہے، اور آپ اردو بول چال میں جب استعمال کریں تو رمضان کہیں۔ اچھا، عربی آپ دیکھیں گے کہ عربی لوگ ضاد ہی پڑھتے ہیں، وہ ضاد ہے کیونکہ ضاد عربی کا لفظ ہی نہیں۔ بہرحال تو فعل ماضی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فعل ماضی معروف سے فعل مضارع بنتا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں شارٹ کٹ طریقہ آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر جو کتاب میں لکھا ہے وہ بیان کروں گا۔ جس طرح میں نے فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ آپ کو بیان کیا تھا، آپ کو 3 وزن یاد کروائے تھے، فعلا، فعیلا، فعولا۔ ماضی معروف کے 3 وزن، ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف کے 3 وزن، اور ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مجہول کا 1 وزن فعیلا آپ کو یاد کروایا تھا۔ اب آپ یاد کر لیں فعل ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کے 3 وزن، اس کے بھی 3 وزن یاد کر لیں، 5 بار آپ نے کہنا ہے، یفعلو، 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 یفعلو۔ یہ 3 وزن ہے فعل مضارع معروف کے، اور مضارع مجہول کا، فعل مضارع مجہول کا 1 وزن ہے یفعلو۔ تو آپ اسی انداز سے 5 مرتبہ ابھی دہرائی کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یفعلو، 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 مضارع مجہول یفعلو۔ جی یاد ہو گئے تو تمام اسلامی سب سنائیں گے ایک ایک کر کے۔ اسد بھائی آپ سنائیے پہلے، پھر غلام مرزا بھائی سنائیں گے، پھر اظہار بھائی سنائیں گے، پھر فیاض بھائی سنائیں گے، پھر راشد بھائی سنائیں گے، پھر عمران بھائی سنائیں گے۔ مضارع معروف، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ اسد بھائی پوری بات سنائیے، جس طرح میں نے کہا نا اس طرح سنانا ہے۔ ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کے 3 وزن ہیں، یا فعل مضارع معروف وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے فعل مضارع 3، یہ ثلاثی مجرد سے فعل مضارع 3 اوزان پر آتا ہے۔ فعل مضارع معروف 3 اوزان پر آتا ہے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ اور ثلاثی مجرد سے فعل مضارع مجہول یہ ایک وزن پر آتا ہے، جیسا کہ یفعلو۔ شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف 3 اوزان پر آتا ہے، یفعل، اچھا، یفعل، فعل مضارع معروف کا یفعل۔ صیغہ کہہ سکتے ہیں آپ نا، فعل مضارع معروف کا صیغہ. جی، ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کا صیغہ 3 اوزان پر آتا ہے، یفعل، 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 اور ثلاثی مجرد سے فعل مضارع مجہول کا صیغہ 1 وزن پر آتا ہے، یفعل۔ شاباش. چلیں بھائی، کیا ہوا؟ کوئی اور آگے سنا دے. ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کے اوزان 3 اوزان پر آتے ہیں. نمبر 1 یفعلو، یفعلو، ایک منٹ. ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کا صیغہ 3 اوزان ہے. 3 اوزان. ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کا صیغہ 3 اوزان پر آتا ہے، یفعلو، یفعلو، یفعلو ہے. یفعلو، یفعلو اور یفعلو. ثلاثی مجرد سے فعل مضارع مجہول کا صیغہ 1 وزن پر آتا ہے، یفعلو. ماشاءاللہ. فعل مضارع مثبت معروف سے واحد مذکر کا صیغہ 3 اوزان پر آتا ہے معروف کا، یفعلو، 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 اور مجہول کا صیغہ 1 وزن پر ہی آتا ہے، یفعلو۔ فیاض بھائی. جی، فعل ثلاثی مجرد سے ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف کا صیغہ 3 اوزان پر آتا ہے، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ ثلاثی مجرد سے فعل مضارع مجہول کا صیغہ 1 وزن پر آتا ہے، یفعلو۔ شاباش. اب جس طرح میں نے دیکھیں یہ چیز آپ کے ذہن میں بٹھائی ہے نا، کتاب میں اس طرح نہیں لکھی ہوئی.